حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے، ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ دونوں کم عمر تھے، یعنی کہ ننھے تھے، اور اپنے باپ کے چہیتے تھے۔ وہ بھی اپنے والد مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ پہنچتے ہیں، وہاں ابن عبید کے مکان پہ ٹھہرتے ہیں۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل تشریف لا چکے ہیں، سارے لوگ ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے مبارک ہاتھ پہ سرکار امام حسین کے نام کی بیعت کرنے لگتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہی ہفتے میں 12,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کے نام کی بیعت کر لی۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ کوفہ کے حالات بڑے خوشگوار اور اچھے ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھا کہ اے میرے امام، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں اور کوفہ کے لوگ اپنے وعدوں پہ قائم ہیں، اس لیے آپ کو جیسے ہی میرا خط ملے آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس وقت کوفہ شہر کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، اور مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، اور بشرہ شہر کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ یہ کوفہ اور بشرہ شہر ہے جو ملک عراق میں ہے۔ کوفہ شہر کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو جب حالات کا علم ہوا تو لوگوں کو فرمایا، یہ جو تمہیں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کی ہے وہ یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ بھڑکے گا۔ اسی لوگوں میں خاندان بنو امیہ کا ایک جاسوس، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ خاموش بن کر کیا دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں پر سختی کیجیے، کیونکہ آپ تو دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ تب نعمان بن بشیر نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میں چاہے کمزور معلوم ہوتا ہوں تو یہ مجھ کو قبول ہے، کیونکہ اس کی نسبت سے میرے اللہ تعالیٰ کے قریب عزت دار لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر اس جاسوس نے چپکے سے یزید کو خط لکھ دیا